الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ آج پردے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال کر رکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال کر رکھیں تاکہ کسی غیر محرم کی ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ اور اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ ایمان والی جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور ایک اور آیہ کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی چادریں اپنی گریبانوں پر ڈال کر رکھیں۔ یعنی ان تین آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے پردے کے حوالے سے احکامات کو بیان فرمایا کہ چہروں پر بھی چادریں ڈال کر رکھی جائیں، گریبان ان کو بھی چادروں سے جو ہے ڈھانپ کر رکھا جائے، اور عورتیں اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ گھر سے باہر نکلنا جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، اور ان عورتوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم پر جو ہے جہاد کی وجہ سے فضیلت لے گئے، جہاد کی وجہ سے وہ ہم پر فضیلت لے گئے، کیونکہ وہ مرد جہاد کرتے ہیں، انہیں جہاد کا ثواب ملتا ہے، ہم تو جہاد نہیں کر سکتی، ہم تو گھر میں رہتی ہیں، تو ہمیں جہاد کا ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم گھر بیٹھی رہیں اور گھر بیٹھے ہی اللہ تعالی ہمیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ صحابیات اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے آ کر یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مرد جو ہے وہ ہم پر فضیلت لے گئے کہ مرد کاروبار کرتے ہیں، مرد فضیلت لے گئے کہ وہ جا کر باہر کے معاملات طے کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر صحابیات نے حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کی تو یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جہاد کا ثواب حاصل کر لیتے، ہم تو جہاد کا ثواب حاصل نہیں کر رہی۔ تو صحابیات ثواب کی طالب تھیں، انہیں ثواب سے غرض تھی، اس لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ مرد جو ہیں وہ جہاد کے ذریعے ہم پر فضیلت لے گئے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم وہ عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو چادر اور چار دیواری میں روکے رکھو، تم چادر اور چار دیواری کے تقدس کو سنبھالے رکھو، اپنے آپ کو گھروں میں رکھو، اللہ رب العزت گھروں میں رہنے پر ہی تمہیں جہاد کا ثواب عطا کر دے گا۔ اگر عورت اپنے آپ کو چار دیواری میں رکھے اور پردے کے تقدس کو پامال نہ ہونے دے تو اللہ رب العزت چار دیواری میں عورت کو پردہ کرنے پر ہی جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، عورت جس قدر پردے میں رہے گی اس قدر اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے انصار کی عورتوں سے بڑا پیار ہے، مجھے انصار کی عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں،
تو پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ کو انصار کی عورتیں زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے انصار کی عورتیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں جلدی کرتی ہیں۔ رب تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم فرما دیتا ہے تو انصار کی عورتیں اس پر عمل کرتے ہوئے بہت جلدی کرتی ہیں، عمل کرنے کے معاملے میں جلدی کرتی ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کس طرح؟ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے گریبانوں میں ڈال کر رکھیں، اپنے گریبانوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ آیہ کریمہ بیان فرمائی اور اس کے احکامات حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھائے، تو رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ احکامات بیان فرمائے، صحابہ اپنے گھروں کو گئے، تو انصار نے جا کر اپنی بیویوں کو یہ آیہ کریمہ جا کر سنائی اور اس کے احکامات بتائے۔ تو جیسے ہی انصار نے اپنی بیویوں کو اس آیت کے احکامات سمجھائے اور یہ آیت سنائی، رب کا پیغام سنایا، تو انہوں نے رات کے رات ہی اپنی چادروں کا بندوبست کرنا شروع کر دیا، پردے کے اہتمام کے لیے چادریں جمع کرنا شروع کر دیں۔ رات کو عشاء کے بعد جا کر انصار کے مردوں نے بیویوں کو یہ حکم سنایا، اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا تو انصار کی عورتیں اس قدر پردے میں مسجد کی طرف تشریف لائیں اور اس قدر انہوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ رکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوں۔ تو رات کو حکم آیا رب کی طرف سے اور فجر ہونے سے پہلے پہلے انصار کی عورتوں نے اس پر عمل کر لیا تھا۔ تو اس لیے مجھے انصار کی عورتیں اچھی لگتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرنے میں بڑی جلدی کرتی ہیں۔ لہٰذا عورت کو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عورت کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب بھی عورت کو اللہ رب العزت کے احکامات کا علم ہو جائے، اگر پہلے بے خبری میں تھی، جب اسے علم ہو گیا تو اسے چاہیے کہ فوراً جو ہے رب تعالیٰ کے حکم کی طرف آئے اور اس پر عمل کرے۔ اسی طرح جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صحابہ یہ بتاؤ مرد اور عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ اے صحابہ یہ بتاؤ کہ مرد اور عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں سارے صحابہ خاموش تھے، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ مجلس برخاست ہوئی تو میں گھر پہنچا اور میں نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کر کہا کہ آج حضور علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا کہ مرد اور عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ علی میں اس کا جواب دیتی ہوں آپ کو۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے؟ تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ مرد و عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ مرد نہ عورت کی طرف دیکھے نہ عورت مرد کی طرف دیکھے۔ مرد عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ عورت مرد کی طرف دیکھ رہی ہو نہ مرد عورت کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے تو اسی میں بہتری ہے، کیونکہ شہوت جو ہے اس کا پہلا جو وار ہے وہ نظر کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب نظر ہی غلط طرف نہیں جائے گی، جب نگاہ سے جو ہے بندہ کسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا تو گناہ کی طرف بھی مائل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا مرد و عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اب جناب علی المرتضیٰ نے جب شہزادی کونین سے یہ جواب سنا تو آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا میں اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ علی کیا جواب ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں رسول اللہ جواب یہ ہے کہ مرد عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ مرد عورت کو دیکھے نہ عورت مرد کو دیکھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی آپ کو یہ جواب کس نے بتایا؟ تو جناب علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے یہ جواب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یقیناً ایسا جواب میری بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرف نہ دیکھے اور مرد جو ہے وہ عورت کی طرف نہ دیکھے۔ اور حضور علیہ السلام کی صحابیات کے اگر ہم واقعات دیکھتے ہیں پردے کے حوالے سے تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ پردے کو اختیار کیا اور پردے پر عمل کیا۔
حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جناب خلاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بیٹے کی میت پر عورتیں اپنے گریبان چاک کر دیا کرتی تھیں، پردے کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جناب حضرت خلاد جب بارگاہ رسالت میں آئی، ادھر بیٹا شہید ہو چکا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو نقاب اوڑھ کر آئیں، پردے کی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ تو صحابہ حیران ہیں، اور صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے خلاد، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تو اس قدر پردے کی حالت میں آئی ہے، ایک طرف تیرے بیٹے کی میت ہے اور دوسری طرف تجھے اب بھی اتنا پردے کا خیال ہے۔ تو جناب خلاد نے جو جملہ کہا وہ تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ جناب خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم پوچھتے ہو کہ میں نے پردے کا اتنا خیال کیوں کر رکھا ہے، تو سنو، ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی، جناب خلاد فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا حیا نہیں مرا، میرا حیا ابھی بھی زندہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی صحابیات کا جذبہ اطاعت رسول تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا ہے کہ پردہ کرنا ہے تو پھر اس قدر وہ پردے کے معاملے میں سخت تھی کہ بیٹے کی میت سامنے ہے لیکن پھر بھی پردے کو آپ نے جو ہے سنبھالے رکھا اور فرما دیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا ابھی نہیں مری۔ تو یہ صحابیات کے جذبے تھے۔ اور اب میں یہ بات یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ ساری باتیں پردے کے حوالے سے عرض کرنے کے بعد، کہ آج ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے حجاب پر پابندی لگوانے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور باحجاب مسلم خواتین کو وہاں پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے موجودہ واقعہ کہ جس میں ایک مسلم خاتون جو کہ حجاب کی صورت میں آ رہی ہے اور ایک بکھری ہوئی انتہا پسندوں کی جماعت اس پر حملہ کر رہی ہے، اسے ہراساں کرنے کی اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر بلند آواز سے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے نعرے لگا رہی ہے۔ لیکن اسلام کی اس بہادر لڑکی نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جب وہ بکھری ہوئی جماعت اس کے سامنے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نعرے لگا رہی تھی، تو اس نے بلا خوف و خطر اس جماعت کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کر کے ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یہ تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، نہ تمہاری دھمکیوں سے مسلمان ڈرنے والے ہیں، نہ تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے شریعت پر عمل کو چھوڑنے والے ہیں، تم شریعت پر ہمارے عمل کو نہیں چھڑوا سکتے۔ لہٰذا آج اس اسلام کی بہادر بیٹی کو ہر شخص جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے اور اس کی جرت کو سلام کر رہا ہے، اور ہم بھی اسلام کی اس بہادر بیٹی کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہندو انتہا پسندوں کی ایک جماعت کے سامنے بلا خوف و خطر نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی اس بہادر بیٹی کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ہندوؤں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی اس بہادر بیٹی نے جو ہے ان شریروں کے سامنے اور شر پسندوں کے سامنے جو نعرہ تکبیر بلند کیا، آج اس نعرہ تکبیر کی وجہ سے انتہا پسند خوف زدہ ہو گئے۔ اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ اہل شر خائف ہیں تیری جرأت تقریر سے، اہل شر خائف ہیں تیری جرأت تقریر سے، بند گئے ہیں پاؤں ان کے خوف کی زنجیر سے، دختر اسلام ہو تیری شجاعت کو سلام، دختر اسلام ہو تیری شجاعت کو سلام، کھلبلی تو نے مچا دی نعرہ تکبیر سے۔ اسلام کی اس بیٹی نے نعرہ تکبیر بلند کر کے تمام انتہا پسندوں کو جو ہے پریشانی میں ڈال دیا ہے، آج ان کی صفوں میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی اس بیٹی کی حفاظت فرمائے۔ اور میں یہیں آخر میں یہ باتیں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حجاب کا جو حکم ہے، پردے کا جو حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے طبقے پیدا ہو چکے ہیں جو کہ اس حکم پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے یہ مشن سنبھال لیا ہے کہ وہ ایسی تقریریں، ایسے موضوعات بیان کر رہے ہیں اور ان موضوعات میں یہ چیزیں شامل کر رہے ہیں کہ یہ تو شریعت کا حکم ہی نہیں،
شریعت نے تو عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، کچھ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے تو پردے کا حکم نہیں دیا، اور کچھ یہاں تک ظالم کہہ رہے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، جسم کا تو کوئی پردہ نہیں۔ لہٰذا ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، جب شارع کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر وہاں ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ۔ یہاں پر مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ تعالوا الی القرآن، کہ تم قرآن کی طرف آؤ، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور رسول کی طرف آؤ۔ جبکہ فرمایا جا سکتا تھا قرآن کی طرف آؤ، تو یہاں قرآن کی طرف آؤ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نازل کردہ احکام کی طرف آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ پیغام دے رہا ہے کہ رب کے قرآن کی طرف بھی آؤ اور محمد عربی کے فرمان کی طرف بھی آؤ۔ قرآن پر بھی عمل لازم ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین پر بھی عمل لازم ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، جب حضور کسی چیز کا حکم فرما دیں تو پھر اس کے بعد ہم نے حضور کے حکم کو عقل کے ترازو پر نہیں تولنا، بلکہ اپنی عقل کو حضور کے فرمان پر قربان کر دینا ہے۔ عقل قرباں کن با پیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو حضور کے سامنے قربان کر دو۔ جب شریعت کا حکم آ گیا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب اپنی عقل کو نہ دیکھو، بلکہ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ عورتوں نے پردہ کرنا ہے بس تو پھر پردہ کرنا ہے۔ لہٰذا اب پردے کے معاملات کو عقل کے ترازو پر رکھنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں، اور شریعت کے معاملات میں عقل کا کوئی دخل بھی نہیں ہے۔ یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے معاملات میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ جب شریعت کی بات آ جائے پھر وہاں عقل نہیں دیکھی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں اگر شریعت کے معاملے میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر مسح جو ہے موضوع پر یہ پاؤں کے اوپر کی جانب سے نہیں بلکہ نیچے کی جانب سے کیا جاتا۔ موضوع پر مسح کا جو معاملہ ہے، اہل علم سمجھتے ہیں کہ جب سردی کی حالت میں بندہ موزے پہن لے تو پھر ان موزوں پر مسح کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ وضو کی حالت میں جب بندہ وضو کر رہا ہو تو موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پاؤں کے اوپر کی جانب مسح کرے گا، موزے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پر اس نے مسح کرنا ہے، نیچے کے حصے پر مسح نہیں کرنا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ والا حصہ جو ہے پاؤں کا نیچے لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر مسح بھی نیچے کرنا چاہیے موزوں پر، لیکن ایسا نہیں ہوتا، مسح اوپر کیا جاتا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر شریعت میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر موزوں پر مسح نیچے کی جانب سے کیا جاتا، لیکن ہم مسح اوپر کی جانب سے کرتے ہیں۔ یہ اوپر کی جانب سے مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضور کا فرمان آ جائے پھر عقل نہیں دیکھنی، پھر ہم نے اپنی عقل کو حضور کی بارگاہ میں قربان کر دینا ہے، حضور کے فرامین پر عمل کرنا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ اپنی عقل جو ہے وہ حضور پر قربان کر دو، اپنی عقل کو بارگاہ رسالت میں قربان کر دو اور حضور کے فرامین پر جو ہے عمل کرو۔ لہذا پردہ جو ہے یہ ایک اہم حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ایمان والی عورتوں پر لازم ہے۔ پھر آخر میں عرض کروں گا کہ ہم ہندوستان کی اس بہادر اسلام کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کی جرت کو سلام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے، اور ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس شر سے محفوظ فرمائے۔